ظاہر بارگالیہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد حضرات عزیز وقار آج دی بابرکت محفل بسلسلہ ایصال ثواب محترم جناب چودھری محمد اشرف صاحب انہاں دی صاحبزادی چودھری غلام احمد صاحب چودھری محمود شہین صاحب انہاں دی بھتیجی دے ایصال ثواب واسطے میں تسی سارے جمع ہویا اللہ حکم الحاکمین دی بارگاہ وچ دعائے رب ذوالجلال حضور دا صدقہ مرحومہ دی بخشش و مغفرت فرمائے. حضرات عزیز وقار بیان تو سا مفصل سماعت فرما لے بس مختصر 5 منٹ دے اندر اپنی حاضری مکمل کراں گا. اس تو بعد ختم شریف اور دعا جتنے بیان مولانا صاحب نے چھڑے ہے کہ ختم نبوت ایسا عقیدہ ہے. حضرات عزیز وقار حج جڑا بندے تے زندگی وچ ایک واری فرض ہے, زکاة سال وچ ایک واری دینا فرض ہے, نماز دن وچ 5 واری فرض ہے, لیکن ختم نبوت ایسا عقیدہ ہے جیڑا ہر ساہ دے نال ضروری ہے. بندے دا ساہ اندر جائے تے تم یہ عقیدہ ہوئے میرے آقا اللہ دے آخری نبی نے. ایک باری مل کے آکھوں سبحان اللہ. اللہ دا انہاں لینا ہے سبحان اللہ. اللہ دی تعریف مل کے آکھو سبحان اللہ. ساہ اندر جائے تے عقیدہ ہے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی نے. ساہ باہر آوے تے تم یہ عقیدہ ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی نے. حضرات عزیز وقار سرکار نے جو فرما دیتا ہے انا خاتم النبیین لا نبی آبادی, فرمایا میں اللہ دا آخری نبی ہاں, میرے بعد نبی کوئی نہیں. جڑا بھی اعلان کرے گا وہ جھوٹا تے ہو سکتا ہے, کذاب تے ہو سکتا ہے, اللہ دا سچا نبی ہو سکتا نہیں. سرکار نے فرمایا میں اللہ دا آخری نبی ہاں. حضرات عزیز وقار مسلمہ کذاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے ظاہری زمانہ دے اندر انہیں اعلان کیتا سی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نال معاہدہ کر لو. 2 گلاں تے ایک گل تے اے کہ ادھی دنیا تے آپ دی نبوت, توجہ میرے وال جی, ادھی دنیا تے آپ دی نبوت تے ادھی تے میری نبوت. تے یہ انج نہیں کرنا تے پھر اس طرح کر لو جتنی آپ دی ظاہری حیات ہے تسی نبی, اس تو بعد میں نبی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خط دے دوسرے پاسے کی لکھیا ہے, فرمایا تو کذاب ہے, تو کذاب ہے, تو کذاب ہے, یعنی تو جھوٹا ہے. اور عربی دے اندر کسی نو کذاب کہنا بہت بڑی گالی ہے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کیڑا بندہ ہے جڑا مسلمان نو خط دے کے آوے گا. حضرات عزیز وقار بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود سن, پر انہاں وچوں ایک چھابڑی لا کے کھجورا بیچن والا سرکار دا غلام کھجور پہ کھا رہے نے اور 10 11 12 بچے بھی نے آپ دے این سرکار دے سامنے بیٹھے ہوئے نے. جناب والا جوش تے جذبے دے نال بولے, عرض کیتی آقا میں جاواں گا تے انہوں جواب دے کے آواں گا, آقا میں جاواں گا انہوں جواب دے کے آواں گا. کسی نے پوچھیا حبیب بن زید انصاری بڑی کالی سی تینوں, بڑی جلدی سی کھجور تے پوری کھا لیندا. فرمایا تیرا کی خیال ہے میں کھجور کھاندا رہندا بازی کوئی اور لے جاندا؟ سبحان اللہ. فرمایا نہیں نہیں ایسے گلی جلدی کیتی ہے کہ سرکار کسی اور دی ڈیوٹی نہ لا دین. حضرات عزیز وقار مختصر صحابی رسول حبیب بن زید انصاری جس ویلے مسلمہ کذاب دے سامنے گئے, فرمایا اے لیوی تیرا خط دے. انہیں آپ دیکھیا کہنے لگا اے تے میرا خط, جواب کتھے؟ فرمایا دوسری سائڈ تے ویکھ. دوسری سائڈ ویکھدا ہے تے اودے تے لکھیا ہے تو کذاب ہے, تو کذاب ہے, تو کذاب ہے. کہنے لگا اچھا تیرے نبی نے تے اے کہہ دیتا ہے ہن تو دس تیرا کی عقیدہ ہے. سبحان اللہ. جس طرح علامہ صاحب کہہ رہے سن بھٹو صاحب نے تے سہن کر دیتے, وہ تے چلے گئے, انہاں اپنا پہرا دے دیتا ہے. ہن اسی زندہ ہے, ساڈی واری ہے, اساں پہرا دینا حضور دی ختم نبوت تے. انہیں آکھیا چلو تیرے نبی تے آکھ دیتا ہے تیرا کی عقیدہ ہے؟ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی نے. تو کہتا میرے بارے تیرا کی عقیدہ ہے؟ صحابی رسول نے کی فرمایا اونچی آواز دے نال بول, بلند آواز نال بول, تیری آواز میرے کنا سے نہیں آ رہی. پھر جناب والا دوسری باری کہندا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے تیرا کی عقیدہ ہے؟ فرمایا میرے آقا اللہ دے آخری نبی نے. بولو یارا سبحان اللہ. میرے آقا اللہ دے آخری نبی نے.
کہنے لگا میرے بارے تیرا کی عقیدہ ہے؟ فرمایا اونچی آواز دے نال بول، تیری آواز میرے کنا وچ نہیں آ رہی۔ کہنے لگا عجیب ڈور ہے، جدوں اپنے نبی دی واری آندی ہے تے سن لیندا ہے، جدوں میری واری آندی ہے تے کہندا مینوں آواز ہی نہیں آ رہی، تیری آواز میرے کنا تک نہیں پہنچ رہی۔ پھر تیسری باری پھر سوال کردا ہے تیرا اپنے نبی دے بارے وچ کی عقیدہ ہے؟ فرمایا رسول تے رسول اللہ ہی نے نا، سبحان اللہ، میرے آقا اللہ دے آخری نبی نے۔ پھر اپنے بارے پوچھدا ہے میرے بارے تیرا کی عقیدہ؟ فرمایا تیری آواز ہی نہیں میرے کرنا چاہ رہی۔ انہیں کہا کیسا تو ڈور ہے؟ فرمایا میں ایسا ہی ہاں، سرکار دا غلام ہاں، کسے جھوٹے دی آواز میرے کرنا وچ آمدہ ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات دی وقار پھر انہیں کیا کیا؟ انہیں کہا اچھا ان جس ویلے بندہ کسے گل تے ڈٹ جے نا امتحان بھی ضرور ہوتا ہے۔ انہیں پھر کٹ نہیں کی کیتا ہے؟ حبیب بن زید انصاری دا ایک ہاتھ کٹیا ہے۔ حضرات دی وقار سانو بخار ہو جائے تے ساڈی فجر دی نماز آیا ہو جاندی ہے، اسی نے بخار ہو گیا ہے، سانو فلاح ہو گیا ہے۔ حضرات دی وقار ایک ہاتھ کٹ کے تے پھر سرکار دے بارے سوال کیتا جاتا ہے۔ صحابی رسول اندر میرے آقا اللہ نے آخری نبی نے پھر ایتھوں دا کونی تک آزا کٹیا گیا، پھر اے موڈے تک ایک آزا کٹیا گیا، اسی طرح کر کے دوسرے پاسوں ایک ایک کر کے آزا کٹے جاندے نے۔ سرکار دی ختم نبوت تے گواہی منگی جاندی ہے۔ آپ کہندے نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی نے۔ پھر پیراں والے پاسے شروع ہو جاندا ہے، ایک پاؤں کٹ گیا، پھر ایک لت کٹ گئی، اسی طرح دوسرے پاسے بھی کٹ دیتا، صرف ہے دھڑ باقی رہ گیا ہے۔ صحابی رسول روئے کوئی نہیں، پھر بھی مسکرا رہے نے۔ مسلمہ کذاب نو پھر غصہ آیا، انہیں آکھا روندا کیوں نہیں، ہنسنا کیوں ہے؟ صحابی رسول نے فرمایا ایک دو وجہ نے ہنسنے دیا، ایک وجہ تے اے وے، فرمایا قیامت والے دن پیش تے سارے ہی ہونا ہے نا، سبحان اللہ، قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ وچ سب نے پیش ہونا ہے، سارے جا کے جواب دینا ہے۔ فرمایا میں ہنسنا اس گلے ہاں، مسکرا اس گلے رہا ہاں کہ جدوں میں رب دی بارگاہ وچ پیش ہوواں گا میرا رب فرمائے گا حبیب بن زید انصاری تیرے ہاتھ کیتے نے؟ میں آکھاں گا مولا تیرے محبوب دی ختم نبوت تے قربان کر آیا ماں۔ رب فرمائے گا حبیب بن زید انصاری تیرے بازو کتے نے؟ میں عرض کراں گا مولا تیرے محبوب دی ختم نبوت تے قربان کر آیا۔ رب فرمائے گا تیرے لتاں کتے نے، پیر کتے نے؟ میں عرض کراں گا مولا تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت تے قربان کر آیا ماں۔ حضرات دی وقار صحابی رسول فرماندے نے ایک وجہ تے اے وے، کہنے لگا دوسری وجہ کی ہے؟ فرمایا دوسری وجہ اے وے کہ پہلے تو میرا سر قلم نہیں کر دیتا، پہلے تو میرے ہاتھ کٹے نے، میرے بالو کٹے نے، میری لتاں کٹیاں نے، اور ایک ایک ادا کٹ کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دی گواہی منگتا رہا ہے۔ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دی گواہی دیندا رہا ہاں۔ حضرات دی وقار پھر کہنے لگا اچھا اجے بھی نہیں منیا، پھر مرن واسطے تیار ہو جا۔ فرمایا بے ایمانہ کنوں پہ ڈرا رہے ہیں؟ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، ارے یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ فرمائے جنہیں سرکار دے غلام نے وہ نہیں ڈردے جان نہ دینے تو، وہ 313 صحابہ سن نا، پیو تھے ہزار دی تعداد میں سن، ابو جہل ہری۔ فرمایا نہیں ڈرے تو میں بھی نہیں ڈردا، مار نہیں تو مار لے۔ انہیں کہا اچھا پھر تیار ہو جا۔ سید بادشاہ صاحب نے کیا خوب فرمایا ہے، آپ فرماندے نے جے کر یار دے نام دا ملے مینا، ایتے بڑھ دیئے سبحان اللہ، سارے بولو ذرا سبحان اللہ۔ جے کر یار دے نام دا ملے مینا، وہ چولی پا لئیے تھلے سٹیے نا، جے کر یار دے نام دی ملے سولی چھوٹا لے لئیے پیچھے ہٹیے نا، سبحان اللہ۔ انہیں کیا گرم کڑا کرو، تیل گرم ہو گیا، صحابی رسول نو چک گیا، دھاڑے وچ سٹیا گیا۔ ادھر مدینے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رو رہے سن اور پھر مسکرا پہنے۔ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ روئے کیوں ہوتے مسکرائے کیوں؟ فرمایا پہلے رو رہا سا، میرے صحابی دے ادا کرتے جا رہے نے اور میری ختم نبوت دی گواہی منگی جا رہی ہے، میرا صحابی ختم نبوت دی گواہی دیندہ جا رہا ہے، یا رسول اللہ مسکرائے کیوں ہو؟ فرمایا انہوں جلا دیتا گیا ہے پر میرا صحابی جنت وچ اپنے مقام تے پہنچ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات دی وقار بس تقریر مک گئی ہے۔ سانو اس وقت اس گل دی ضرورت ہے کہ اسی بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دے
پہرا دئیے ہر مسلمان دا یہ حق جن نے کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ضروری نہیں کہ بندہ مولوی ہوئے تے انہیں پہرا دینا ہے. نہیں نہیں، ہر مسلمان نے پہرا دینا ہے. جتنے بھی کسی نہ گل ہو جائے انہوں آکھو جناب اور کسی گل تے کمپرومائز ہو سکتا ہے پر ختم نبوت تے کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اللہ دی بارگاہ وچ دعائے رب ذوالجلال اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے اس پیارے ذکر دا صدقہ مرحومہ دی بخشش فرمائے، لاحقین و صبر جمیل دی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.